والنجم إذا غوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ جو اساں تانوں عطا فرمایا ہے اور اللہ دا شکر ادا کرو اگر ہو تسی خالص اللہ دی عبادت کر دے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد تھوڑی آواز اونچی کرے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دا اج اے دوسرا خطبہ جمعہ اور اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو کہ میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا وہ یہ ہے کہ عبادات دی قبولیت دے اندر رزق حلال اور حرام دا کتنا کو کردار ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ایسیاں باتاں بیان کیتیاں اللہ دی توفیق نال کہ جنہ دے نال اعمال صالحات ضائع ہو جاندے نے، اور مقصد یہ سی کہ اللہ اے جڑے احباب اتنے تشریف لے آندے نے انہاں نوں بھی اور سانوں بھی ایسے اعمال تو بچا لے کہ جنہ دے نال کیتیاں نیکیاں برباد ہو جان۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی اے ہوئی ارادہ اور نیت ہے کہ اللہ اج اے عنوان بیان کرن دا مقصد ہے کہ اگر کوئی ساتھی کوئی پائی کسے حرام ذریعہ آمدنی دے اندر مبتلا ہے یا رزق حرام کھا رہے ہے تے انہوں ایک خبر دے دیتی جائے کہ روزے اور قیام اور نمازاں، اے زکاتاں، اے صدقے، اے حج اور عمرے اس وقت تک اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اعمال کرنے والے دا رزق حلال نہ ہوئے۔ حرام رزق کھان والے دے اعمال اللہ قبول نہیں جے کردا۔ اے جیڑا میں عنوان تواڈے سمجھ رکھے ہے، اسے عنوان تے اللہ دا قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان تواڈے گوش گزار کرانگا۔ حضرات، میں پہلے رب دا قرآن تواڈے سامنے رکھاں کہ اللہ نے قرآن دے اندر رزق حلال کھان دا اور حرام تو بچن دا کتنا کو اللہ نے حکم دیتا ہے۔
میرا یہ ایمان تے دعوی ہے انسان جیڑا رب نے دنیا تے بھیجے ہے انہاں انساناں دے وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ انسان نے تے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے. رسولاں تو ود کے کوئی اعلیٰ نہ دنیا چ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے. اور رسولاں دے وچوں بھی سب تو اعلیٰ رسول اور نبی اگر رب نے دنیا چ بھیجے ہے تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے بھیجے ہے. آپ تو ود کے اعلیٰ اور مقام تے مرتبے والا نہ کوئی دنیا چ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے. حضرات اگر کسی مسئلے کے اندر نرمی اور چھوٹ رب نے رکھنی ہوئے نا تے پھر او دے واسطے رکھی جائے جیڑا سب تو اعلی ہے، جیڑا سب تو اونچا ہے، جیڑا سب تو زیادہ مقام تے مرتبے والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ شان والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ محبوب ہے، جیڑا سب تو زیادہ مقرب ہے، جیڑا سب تو زیادہ رب کو ڈرن والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار ہے. حضرات اللہ دے نبی ساری کائنات دے انساناں نالوں رب نو محبوب بھی زیادہ ہوندے نے، اللہ دے مقرب بھی زیادہ ہوندے نے، رب نو پیارے بھی زیادہ لگدے نے. اللہ انہاں دا شان بھی سب تو اونچا بناندا ہے، اللہ انہاں دا مرتبہ بھی سب تو اعلیٰ رکھدا ہے. اگر کسی گل وچ چھوٹ دینی ہوئے تے رب انہاں نو دے جڑے سب تو اعلیٰ نے. لیکن ذرا قرآن سننا، قرآن کی اعلان کر رہا ہے اللہ دا قرآن اپنے رب اپنے نبیاں نو اپنے رسولاں نو خطاب فرما رہے ہے. ذرا توجہ فرمانا، جیڑا خطاب رب نے اپنے رسولاں نو کیتا ہے، اپنے نبیاں نو کیتا ہے، اے پارا اللہ دے قرآن دا 18ویں سورت دا نام المومنون ہے. اے ذرا قرآن دی آیتاں سن کے تے ذرا اندازہ کرنا رب دے نزدیک حرام مال کتنا کو گندا ہوندا ہے تے حلال دی اللہ دے نزدیک کتنی کو اہمیت ہے کہ رب نے اپنے رسولاں نو بھی حکم دیتا ہے. کی آکھے ہے مولا فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہ 18واں پارہ جے سورت المومنون ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسل، رسل جمع دا صیغہ رب نے استعمال کیتا ہے، رسول واحد تے رسل جمع. اے میرے دنیا دے اندر بھیجے گئے سارے نبیوں تے رسولوں، یا ایھا ایک رسول نو خطاب نہیں کیتا. آدم علیہ السلام تو لگ گئے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تے رسول آئے ہیں رب نے سارے رسولاں نو اس گل دا پابند بنایا ہے. اللہ نے سارے رسولاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے. کیڑی گل دا؟ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو تو میرے نبیو، دنیا دے اندر تسی جاؤ، دنیا دے اندر تسی آئے ہو تے ایتھے آ کے تساں رزق حلال ہی کھانا ہے، تساں طیب رزق ہی کھانا ہے، تساں حرام رزق نہیں دے کھانا، تساں گندا رزق نہیں دے کھانا، تساں ناپاک رزق نہیں دے کھانا، تساں حرام رزق نہیں دے کھانا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے نبیوں تے میرے رسولوں، توانوں بھی میں آرڈر دے رہے ہیں
کہ رزق پاکیزہ کھایا جے، رزق حلال دا کھایا جے، رزق حرام نہ کھایا جے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا تے نالے نیک اعمال بھی کریا جے۔ اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تسی جو کچھ کرتے ہو میں ساریاں گلاں دا علم رکھنا، اس واسطے دو گلاں دا تانوں میں آرڈر دے رہا ہاں، ایک رزق حلال کھایا جے، حرام نہ کھایا جے، تے دوجا اعمال صالح کریا جے، نیک اعمال کریا جے۔ ہن ایتھے میں ایک اشارہ دے کے بات اگے بڑھانا چاہنا، اللہ نے رسولاں نو حکم دیتا ہے رزق حلال کھایا جے، عمل نیک کریا جے۔ اللہ ایک سوال ذہن وچ آندا ہے، انہاں دے ذہن وچ پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، ربا میرے ذہن وچ سوال آندا ہے، میرا سوال ہے اللہ تو ایک کوئی آیت دی اندر رزق حلال دا بھی حکم دے رہے ہیں، عمل صالح دا بھی حکم دے رہے ہیں، آنا رزق حلال کھایا جے تے عمل نیک کریا جے۔ اللہ نیک عمال دا تے رزق حلال دا آپس وچ کی جوڑ ہے؟ ایک حکم وچ تو انہاں دو چیزاں نو کٹھیاں کیوں کیتا ہے؟ ایک آیت تو انہاں چیزاں نو جمع کیوں کیتا ہے؟ فرمایا اس گل دی وضاحت، اس گل دی تفسیر، اے دی تفصیل میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لو تے میرے نبی فرما، میں دساں گا انشاءاللہ، انہیں میں حدیثاں سناواں گا تے وچ حدیثاں ہون گیاں۔ آپ فرما گئے لوگو اللہ حرام رزق والے دے اعمال صالحہ قبول نہیں جے کردا، رزق حرام کھان والے دیاں نمازاں قبول نہیں، رزق حرام کھان والے دے روزے قبول نہیں، رزق حرام کھان والے دا صدقہ قبول نہیں، رزق حرام کھان والے دی زکات قبول نہیں، رزق حرام کھان والے دا عمرہ قبول نہیں، رزق حرام کھان والے دا حج قبول نہیں، اور رزق حرام کھان والے دا کوئی بھی عمل قبول نہیں جے۔ قیامت والے دن حرام رزق نل پرورش پان والا جسم جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انشاءاللہ میں وقت نال حدیث سناواں گا، حالے میں صرف آیت دی تفسیر پیش کر رہا کہ رب نے رسولہ نو حکم دیتا ہے تے رسولہ نو حکم دوں گلاں دا کٹھا ہی دے دیتا ہے، رزق حلال کھایا جے، طیب کھایا جے، عمل نیک کریا جے۔ اللہ ایک جگہ تے ایک حکم دے اندر دو چیزاں کٹھیاں کیوں کی دیاں؟ فرمایا کیونکہ عمل صالح دی قبولیت دا تعلق جی میں عقیدے دے نال ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل صالح قبول ہے، عقیدہ خراب ہے تے عمل صالح قبول نہیں، اگر شرک کر دے تے نمازاں قبول نہیں، شرک کر دے حج قبول نہیں، شرک کر دے روزے قبول نہیں، شرک کر دے زکاتاں قبول نہیں، شرک کر دے حج قبول نہیں۔ اور جی میں عقیدے دی خرابی دی وجہ تو رب کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا، اور یہ دی تفصیل تسی گزشتہ خطبے سن چکے ہو۔ اسی طرح رزق حرام کما کے کھان والے دے بھی اعمال اللہ قبول نہیں فرماندا۔ اللہ میں نے تو رزق حرام تو محفوظ فرما دے، اور ایسا حکم ہے یہ رزق حلال کھان دا کمان دا ایسا حکم ہے کہ رب نے اے حکم رسولاں نو ہی دیتا ہے تے رسولاں دے منن والیاں نو ہی دیتا ہے، اللہ نے اے حکم نبیاں نو ہی دیتا ہے، نبیاں دے پیروکاراں نو ہی دیتا ہے۔ اے تے تساں نبیاں دی گل سنی ہے نا کہ رب نے نبیاں تے رسولاں نو آکھیا ہے رزق حلال کمایا جے تے حلال کھایا جے، حرام نہ کھایا جے۔ ہن آؤ میں ذرا دساں کہ رب نے اپنے نبیاں دے منن والیاں نو پیروکاراں نو اس بات دا حکم کتھے دیتا ہے تے کیویں دیتا ہے؟ حضرت یان فرمانا یہ تے دو قسم دے لفظ اللہ نے استعمال کیتے ہیں۔ اللہ اللہ مینوں تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرما دے، رب قرآن دا فہم نصیب فرما دے۔
اوے اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن دا فہم بڑی وڈی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ دا احسان ہے جے رب کسے نو عطا کر دے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو قرآن دی سمجھ عطا فرما دے۔ اے قرآن آندا کیے، سمجھاندا کیے، دیندا کیے، اے تقاضا کی کردا ہے۔ آذرا سنیا جے میں 2 آیتاں پڑھاں گا اللہ دے قرآن دے اندر دوسرے پارا سورہ البقرہ، مولا فرماندے نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور دوجی آیت سن لو، آواز آندی ہے رب دے قرآن وچوں مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ دوویں آیتاں ایک رکوع دے اندر نے۔ پہلی آیت وچ رب نے کیا کہ یا ایھا الناس، اللہ نے لفظ الناس استعمال کیتا ہے، کی مطلب؟ اللہ فرماندے نے او مشرق والیو انسانوں، مغرب والیو انسانوں، شمال والیو انسانوں، جنوب والیو انسانوں، رب نے کل انسانیت نو خطاب کیتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی مشرک ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی ایمان والا ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، امت مسلم نو بھی خطاب ہے، امت کفریہ نو بھی خطاب ہے، جڑے میرے نبی نو من دے نے انہاں نو بھی خطاب ہے، جڑے نہیں من دے انہاں نو بھی خطاب ہے۔ رب نے ساری کائنات دے انساناں نو حکم دیتا ہے کی فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، او کائنات دیو انسانوں رزق حلال کھایا جے تے پاکیزہ کھایا جے، رزق حلال کھایا جے تے حرام بھی نہ کھایا جے تے ترکا مسا گندا بھی نہ کھایا جے، طیب پاک مال کھایا جے، حلال مال کھایا جے، حلال رزق کھایا جے، طیب رزق کھایا جے۔ میں ایدی تفسیر کر دیا، مینو اپنی یونیورسٹی دا ایک دور یاد آ گیا، ساڑھے ایک پروفیسر ڈاکٹر صاحب ایدی تفسیر کر دیا کمال دا انہاں نے معنی بیان کیتا، آندے نے رب نے 2 حکم دیتے نے، حلال تے طیب، حلال تے طیب۔ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ اساں کیا جی جیڑا حلال ہے وہی طیب ہے، جیڑا طیب ہے وہی حلال ہے۔ کہنے لگے نہیں اس میں فرق ہے۔ اساں کیا جی کی فرق ہے؟ فرمان لگے بعض چیزاں حلال ہوندیاں نے لیکن ذریعہ کمائی دا حرام ہون دی وجہ تو طیب نہیں رہندیاں، طیب نہیں ہویا۔ کھجورا نہ روزہ تسی کھول دے ہو، یہ حلال نے کہ حرام نے؟ تے جے کسی کو کھو کے فراڈ کر کے کھاؤ تے گل پہ سمجھ آئی؟ ہونے طیب نہیں رہیاں، ہونے حلال نہیں رہیاں۔ رب بندے کھاؤ حلال، جنہوں میں حلال کیتا وہ کھایا جے، جنہوں میں حرام کیتا وہ نہ کھایا جے، تے اس حلال چیز نو حاصل کرن دا ذریعہ بھی حلال رکھیا جے۔ حلال چیز فراڈ کر کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز دھوکا دے کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز بے ایمانی کر کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز 2 نمبری کر کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز کسے دا حق مار کے بولو حلال نہیں رہندی۔ اس واسطے رب نے 2 حکم دیتے ہیں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھایا جے تے طیب کھایا جے۔ کی معنی؟ جیڑیاں شیواں میں حرام کیتیاں نے او نہ کھایا جے، شراب حرام کیتی ہے نہ کھایا جے، سود حرام کیتا ہے نہ کھایا جے، او پنگاں تے چرساں تے سوٹے حرام کیتے نے نہ لایا جے۔ میں جناب اے جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں نے او نہ کھایا جے، حلال چیزاں کھایا جے تے طیب کھایا جے۔ اللہ کی مطلب فرمایا حلال نو شریعت دے طریقے نال کما کے کھایا جے، اصول شریعت دے مطابق کما کے کھایا جے، جھوٹ نہ بول
ٹول کے کھایا جے، فراڈ کر کے نہ کھایا جے، دھوکہ دے کے نہ کھایا جے، دو نمبری کر کے نہ کھایا جے، ظلم کر کے نہ کھایا جے، زیادتیاں کر کے نہ کھایا جے، حق مار کے نہ کھایا جے، سود دا مال نہ کھایا جے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھایا جے حلال مال تے ذریعہ بھی چنگا رکھیا جے، کمان دا طیب رکھیا جے، پاکیزہ رزق کھایا جے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جدو تسی اس میدان میں جاؤ گے شیطان توانو بڑے بڑے سبد باغ وکھائے گا، کدھرے توانو انٹرنیٹ دے بڑیاں بڑیاں ایپاں وکھائے گا، ایتھے تو $30 35,000 روپیہ جمع کرا، موبائل نو بس روز ٹچ کریا کر، تینو روز دے $5 مل جان کرن گے۔ کدی تینو کسے قسم دی ایپ شیطان وکھائے گا، کدی کسے قسم دیاں ایپاں وکھائے گا، کدی تینو کوئی ذریعہ آمدن وکھائے گا۔ او یوٹیوب تے نچ لیا کر، گا لیا کر، بھنگڑے پا لیا کر، یوٹیوب دی کمائی تینو آنی شروع ہو جائے گی، یوٹیوب دی کمائی کھایا کر۔ مینوں آندے نے مولوی جی تسی بھی یوٹیوب دے اوپر اپنے خطبے گل دیو، تسی بھی او دی کمائی حاصل کریا کرو۔ میں کیا میں تے انہوں حرام سمجھنا؟ آندہ مولوی جی تسی یہ حرام سمجھ دے ہو، کئی مولوی یوٹیوب دی کمائی کھا رہے ہیں، میں کیا میں حرام سمجھنا؟ آندہ دلیل کی ہے، میں کیا او دی کمائی اونی دیر تک آؤندی نہیں جب تک گان والیاں نو ٹچ نہ کیتا جائے، پنگڑے پان والیاں نو ٹچ نہ کیتا جائے، ڈانس نو ٹچ نہ کیتا جائے، میوزک نو ٹچ نہ کیتا جائے۔ اور خطبہ چل دا ہوئے وچ ایڈ آ جائے تے بیبیاں پنگڑے پہیاں پان، وچ ایڈ آ جائے میوزک چل رہا ہوئے، وچ ایڈ آ جائے اوتھے جناب گانے چل رہے ہون، وچ ایڈ آ جائے ادیاں ننگیاں بیبیاں اوتھے رولا پا رہیاں ہون، تو انہوں جناب ٹچ کر کے سبسکرائب کر کے انہوں لائک کر کے او دی کمائی یوٹیوب دی کھا رہے ہیں، اور تو پنگڑیاں دی کمائی کھا رہے ہیں، ناچ دی کمائی کھا رہے ہیں، ڈانس دی کمائی کھا رہے ہیں، گانیاں دی کمائی کھا رہے ہیں، ادیاں ننگیاں بیبیاں نو شو کر کے او دی کمائی کھا رہے ہیں۔ میں نو دس اس کمائی نو کون حلال دی کمائی آکھے گا؟ اور بولو اے یوٹیوب دی ذریعے کمائی جڑی کیتی جاندی ہے اس طریقے نال اے بھی حرام ہے۔ بولو کیے؟ اچھی بولو کیے؟ آج ادھی دنیا یوٹیوب دی کمائی کھا رہی ہے۔ کوئی آندہ میں یوٹیوب دی کمائی نال کوٹھی بنا لئی، کوئی آندہ میں کار خرید لئی، کوئی آندہ میں بنگلہ بنا لیا۔ اسی آنے اے حرام ہے، کیونکہ دے اندر کمائی ہونی دیر تک آؤندی نہیں جب تک حرام چیزاں نو لائق نہ کیتا جائے، گندیاں چیزاں نو لائق نہ کیتا جائے۔ اسی طرح جڑیاں ایپاں یوٹیوب جڑیاں ایپاں انٹرنیٹ تے چل رہی ہیں، آ ساتھی منو پوچھ رہے سن اے جی 35,000 روپیہ جمع کراؤ تے صرف اس ایپ نو ٹچ ہی کرنا ہوندہ ہے روز، تے روز دے جناب تو انہوں $4 $5 روز دے مل جان کرن گے۔ اے جی کاروبار حلال ہے؟ میں کیا پیور حرام ہے؟ کیے آکھو گے کیویں حرام ہے؟ منو پوچھیا گیا جی کیویں حرام ہے؟ مولوی تے آندے نے حلال ہے۔ میں کیا 30,000 روپیہ کیڑے کاروبار چلایا ہی؟ کاروبار دا پتہ ہی؟ اور کاروبار دا پتہ ہی؟ کیڑے کاروبار؟ آندہ اے تے نہیں پتا، بس اتھے اپنے جناب او دے اکاؤنٹ جمع کروایا ہے، پیسہ میرا اتھے وے۔ تے میں کیا تینوں کمائی کا دی آ رہی ہے؟ آندہ انہوں بس وہ ایپ کھول کے انہوں ٹچ کرنا ہے، انہوں روز بس انگوٹھا لائی انہیں تے پھر جناب $5 $4 $3 روز دے مل جائیں گے۔ میں کیا جدو ٹچ کرنا ہے وہ دے اذانہ چل رہی ہوندیاں نے، نمازاں پڑھیاں جا رہی ہوندیاں نے، قرآن دی تلاوت چل رہی ہوندی ہے، قرات کانفرنس ہو رہی ہوندی ہے، جلسہ قرآن و سنت دا ہو رہا ہوندہ ہے۔ کیڑی شن؟ نہیں جی ہو تے پھر ہو رہی شہمہ ہوندیاں نے جنہوں ٹچ کریے تے پھر ہی کو $3-4 لب دینے۔ اور میں پھر پوچھنا پہلی گل تے ہو جنا 35,000 لایا ہی لایا کیڑے کام میں جی؟ مجہول تجارت کرن دی میرے نبی نے اجازت نہیں دیتی، تینوں پتہ ہی نہیں تو پیسہ کتھے لا رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ شراب چلا رہے ہون، ممکن ہے سود چلا رہے ہون، ممکن ہے کسے جوے چلا رہے ہون، تینوں روز دے $5 دے چھڑ دینے، تیرے منہ نو نہ لا چھڑیا تو کھائی جا، اے نہ پتہ کر تیرا لگدا کتھے وے پیا۔ اور لوگوں ایپاں دے ذریعے انٹرنیٹ تے جڑی کمائی کیتی جاندی ہے پیار حرام ہے، اے دے وچ حلال دا تصور ہی کوئی نہیں۔ ایک اور بھی
میں گل جاندیا جاندیا سمجھا جاں، اے ایپاں مسلمان تانوں دے رہے نے کہ یہودی دے رہے نے؟ وہ انٹرنیٹ کنہ دے کنٹرول ہے اس وقت پتا جے؟ اس وقت انٹرنیٹ مکمل طور تے یہودیاں دے کنٹرول وچ ہے، تے یہودی تینوں حلال کاروبار دے گا، یہودی تینوں تیرے نبی دی سنت دے مطابق کاروبار دے گا، یہودی تینوں شاید کاروبار دے گا۔ او یہودی جدے متعلق قرآن نے آکھیا ہے انہاں ساری زندگی سود کھاتا ہے، اے دی وجہ تو اساں انہاں نو لعنتی قرار دیتا ہے، او لعنتی نے، انہاں تے اللہ دا غضب ہے۔ کیوں کہ وہ سود کھاندے نے، اور جنہ دی بنیاد ہی سود دے وے او تینوں حلال کاروبار دیں گے۔ تینوں بس ڈالر آندے نظر آندے نے، تو نے بلے بلے چھڈ پراں، کی لوڑ ہے پتہ کرن دی کتھوں آ رہے آن دیا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات ہونے ہی میں روایت پڑھ کے آیا، نبی پاک نے فرمایا لوگاں دے اوپر ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کہ لوگاں نو پتہ ہی نہیں رہے گا، لوگاں نو پرواہ ہی نہیں رہے گی، آمین الحلال آمین الحرام، اے جڑا مال آ رہا ہے حلال دا آ رہا ہے کہ حرام دا آ رہا ہے، لوگاں نو حرام حلال دی پرواہ نہیں رہے گی، لوگاں نو حرام حلال دی تمیز نہیں رہے گی، بس ایک کوئی ہوا سے آن دیو آن دیو آن دیو۔ تے جنوں اج کل ڈالر آندے ہون او تے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے، ڈالر ہویا ہی بڑا اونچا ہے اج کل۔ پاکستانی کرنسی نو تے اسی سمجھدے ککھ نہیں، ڈالر آ رہے ہیں تے جڑے کما رہے ہیں انہاں مولویاں فتوے بھی ٹھوک دیتے ہیں، حلال ہے جائز ہے۔ اج کل یقین کرو روز دے کوئی 5-7 مسئلے پوچھن والے آئی مسئلے پہنچتے ہیں، جی اساں فلانے مولوی کو پوچھا، انہوں نے کہا جی حلال ہے، میں کہا ضرور کماندہ ہونا ہے۔ اے جی فلانے مولوی کو پوچھا یوٹیوب دی کمائی، انہوں نے کہا جائز ہے، میں کہا ضرور لیندہ ہونا ہے۔ اور جنہوں لب دے انہیں کیوں حرام آکھنا ہے؟ اللہ سانو اس لعنت تو بچا کے رکھے، اللہ سانو اس لعنت تو محفوظ فرما لے۔ اور لوگوں حرام نہیں کھانا، حرام کھان والے دی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں جے کردا۔ ایک تے اے گل سنی جے نا، ایک گل کتھوں ٹوری سی، اے سارے جناب سبز باغ کون وہاندا ہے؟ او ابلیس۔ کون وہاندا ہے؟ ابلیس وہاندا ہے۔ لے انج کر لے ڈالر آ جان گے، پیسے آ جان۔ کئیاں نو نے سبز باغ وکھائے نے، لے ایویں تو محنت کردا پھرنا، اوتھے بینک وچ پیسے جمع کرا تینوں مہینے دا جناب اوتھوں منافع لب جانا کرنا ہے۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ تے ایک شیطان نے راہ اور بھی کڈی ہے۔ کل ایک بھائی نے مینوں سینڈ کیتے، اے جی آ جیڑا اسٹیٹ لائف والا معاملہ ہے، یہ دے اندر کوئی تکافل دے نام تے ایک سسٹم انہاں چلایا ہے، تے مولویاں دے فتویاں دا تھبہ ہے کہ جی تکافل نامی چیز جڑی اسٹیٹ لائف والیاں چلائی ہے بالکل حلال ہے۔ میں کیا بالکل حرام ہے، جائز نہیں۔ کس بنیاد تے تسی انہوں جائز قرار دیندے ہو؟ اے جی بندہ پیسے دینا جمع کراندا ہے، میں کیا روپیہ 2000 دیتا، 3 دیتا، 5 دیتا، 7 دیتا، 10 دیتا، لب دے پیا 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ ہیں جی 6 لاکھ 8 لاکھ۔ اور میں کیا تو 5-7 10 ہزار دے کے 5-7 لاکھ جنوں لب دے پیا، یہ دنیا چ کیڑا کاروبار ہے؟ سانو بھی دس، یہ کیڑا حلال کاروبار ہے جتے 10,000 لا کے 8 لاکھ لب رہے ہیں؟ آندہ جی انویسٹ کیتی، انویسٹ۔ میں کیا کادے چ کیتی آپ کو پتہ ہی؟ یہ پوچھیا سی، وہ آندے سن بڑے بڑے پلادے بنانے آپ ہے، بڑے بڑے کاروبار نے۔ میں کیا پاکستانی جنے کہ پاکستانوں باہر نہیں جی پاکستانی جنے؟ میں کیا کرایا میں لانا، مینوں چل کے وکھا کتھے انویسٹ ہو رہی ہے، کیڑا پلادا بن رہا ہے؟ میں ادو منانیاں مسجد چنا سا، اتنے میں جمعہ پڑھایا تے سٹیٹ لائف تے اے ہو جڑیاں انشورنس والیاں کمپنیاں نے انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیڑا مولوی ہے جڑا ساڈے کم نو حرام کہہ رہا ہے؟ 2-3 بندے باقاعدہ طور تے انہاں کمپنیاں دے جڑے مینیجر سن، وہ آئے جی گل بات کرنی ہے، گل بات ہوئی، اللہ دی رحمت نال انہاں نو نہ قرآن دی آیت حلال کرنے وچ آئی، نہ نبی پاک دی حدیث حلال کرنے وچ آئی۔ اور میں کیا دلیل دیو،
آندے نے جی فلانے مفتی دا فتوا، فلانے مولوی دا فتوا، فلانے علامہ دا فتوا۔ میں کیا فتوے میں نو پڑھا، آیا فتوے کو قرآن دی آیت لکھی ہے، فتوے کو حدیث مصطفیٰ لکھی ہے؟ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، بس جناب اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور تو کون نینو اچھی چیز کہن والا؟ کوئی حرج نہیں کہن والا۔ جنہوں میرا نبی حرام کر دیا ہے وہ نہ اچھی ہو سکتی ہے نہ جائز ہو سکتی ہے۔ آندہ جی انویسٹ کری دیئے دے اندر یہ رچ کی قباحت ہے۔ میں کیا انویسٹ کر دے ہو؟ بالکل کرنا۔ میں کیا میں دیکھو شیئر کرنا ہے نا، انویسٹ کرنی ہے، ویچے پیسے لانے نے۔ مزاربت یا شراکت دو چیزاں ہوندیاں نے، پیسے لاؤ اگلا بھی پیسے لائے، رل کے کم کرو۔ شراکت ایک بندہ پیسے لائے دوسرا بندہ محنت کرے، ہیں جی مزاربت شراکت یہی چیزاں ہوندیاں نے، جو اصول ہوندے نے باقاعدہ۔ تے چلو اسی ویکھو جی شراکت تواڈے نال کرنے ہاں، پر سانو پتہ تے ہونا چاہیے شراکت کرنے کا دی اجے میں تسی جوا کھیڈ دے ہوو، تسی شراب بیچ دے ہوو، تسی سودی کاروبار کر دے ہوو، سانو کی پتا؟ سانو بکھاؤ۔ منو کو پتا کی آندا ایک منیجر آندا مولوی جی تانوں سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا سمجھا دیو۔ آندا بڑے بڑے وڈے پلاوے بندے نے پہ جتھے پہلے ہی لوگ بکنگاں کرا چھڑتے نے، اور جناب ہزاراں دی تعداد وچ اوتھے لوگ اکٹھے نے، وہ لوگ پیسے دیندے نے، پیسہ جمع ہوندا ہے تے پھر اے دے وچ نا اے بندے نو منافع لب جاندا ہے۔ تے میں کیا اے دے اندر شراکت ہے تے نفع نقصان دی شراکت ہوندی ہے، نفع بھی ہوئے نقصان بھی ہوئے۔ تواڈے کاروبار وچ کدی نقصان بھی ہویا؟ آندا نہیں، چونکہ شیئر کرنے والے انویسٹ کرنے والے بہت زیادہ نے، اس واسطے نقصان دا امکان نہیں۔ میں کہا ایک تے اے گل تیری جھوٹ ہے کہ نقصان دا امکان نہیں، نقصان جڑے کاروبار وچ نہیں وہ کاروبار حلال ہی نہیں۔ تے دوجی گل اے وے تو آنا کہ اسی بڑے بڑے وڈے پلادے بنانے ہیں جنہ چسی لانے ہیں انویسٹ کرنے ہیں۔ میں کیا وہ پلادے پاکستان ہے جنہیں کے باہر نے؟ آندہ جی بالکل پاکستان ہے جنہیں۔ میں کتھے نے؟ آندہ کراچی نے۔ میں کہا تیری بھی ٹکٹ میرے ذمہ، میری بھی میرے ذمہ، تے چل مینوں لے چلتے مینوں وخا کیڑے پلادے تو انویسٹ کی تھی۔ او ادوں دا مینوں وکھاندا جے پیا تے میں ویندا جے پیا۔ اخیر پھر پتا کی اندر او جی ٹھیک ہے تہاڈا دین نہیں ماندا تے تسی نہ منو، پر دوجیاں تے نہ روکو۔ اور میں کہا کیوں نہ روکیے؟ رب نے سانو ممبر دتا کادے لئیے؟ اسی غلط نو غلط نہ آکھیے تے ممبر دا حق دا نہیں ہوندا۔ دیکھو نا تسی ماشاءاللہ آئے ہو، مینوں پتہ ہے تسی بڑا پانی ٹپ کے آئے ہو، چکر ٹپ کے آئے ہو، کھوبیاں چو لنگ کے آئے ہو، مینوں اپنے راہ دا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، رب تہاڈی یہ محبت قبول فرما لے۔ میں تے ان سویرے پریشان ہی سا جدو بارش ہوئی، میں کہا نہیں اج نہیں کوئی بندہ بڑھدا، پر اللہ نے ویکھو رحمت کی دی ہے ماشاءاللہ، تسی آ گئے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے۔ ہن میں آکھاں تسی بڑا چکر ٹپ کے آئے ہو تے بڑا کھوبا ٹپ کے آئے ہو، تے ہنے تہاڈے کول ہاں چندہ بھی لینا ہے، پیسے بھی منگنے نے، تے لہذا میں تانوں میٹھے میٹھے مسئلے سناواں تے کل نو قیامت نو جدو رب دے سامنے پیش ہوواں گا تے اللہ آکھے گا او تو انہاں کول چندہ بٹورن دی خاطر انہاں نو حلال حرام نہیں دسیا، جائز ناجائز نہیں دسیا، تو ممبر تے کھلون دا حق ادا نہیں کیتا۔ اوے میرے گلے کل قیامت نو توق پے جائے، منوں کہڑے نفلاں دا سوال ہے؟ تسی کھوپے جو وی لنگ کے آؤ، تسی مشکلات نال بھی آؤ، تسی اللہ دی راج خرچ بھی کرو، تسی ساڑے نال پیار بھی کرو۔ اللہ دی قسم ساڈا پیار تواڈے نال اے وے کہ اسی تانوں حرام تو بچائیے اور جہنم والی راہ تو بچا کے جنت والی راہ تے چلائیے۔ او جے ساڈے نال پیار کر کے تے تساں جہنم دی راہ تے ٹری رہنا تے ساڈے نال تعلق دا فائدہ کی؟ آؤ سنو گل کھری سناواں گے، اللہ ذوالجلال دا قرآن سناواں گے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا فرمان سناواں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حلال کھایا جے، طیب کھایا جے، شیطان تانوں ورگلائے گا،
جی میں کئی مثالاں پیش کیتیاں نے انج شیطان ورگل آندا ہے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان جدوں اس میدان وچ تسی اترو گے رزق دے میدان وچ کاروبار دے میدان وچ کم کاج دے میدان وچ شیطان تانوں کئی سبز باغ وکھائے گا لیکن تسی شیطان دے پیچھے نہ چلے آجے اللہ کیوں او تے ڈالر اوندے وکھا رہا ہے او تے پاؤنڈ اوندے وکھا رہا ہے او تے ریال اوندے وکھا رہا ہے او تے لکھاں روپیہ روز دا اوندا وکھا رہا ہے ربا او تے پیچھے کیوں نہ چلیے فرمایا انہو لکم عدو مبین اور شیطان تواڈا کھلا دشمن جے تواڈے ابے دا بھی دشمن سی تواڈی اما دا بھی دشمن سی انہیں انہاں نو جنت چوں کڈھا دیتا سی تواڈا سجن نہیں جے تانوں انہیں جنت چ وڑن ہی نہیں جے دینا اس واسطے شیطان دے پیچھے نہ لگیا جے نہیں تے انہیں جنت چ وڑن کیوں تواڈے ماں پیو نو انہیں وچ رہن نہیں دیتا باہر کڈھا دیتا سو تانوں جان دے گا جنت وچ شیطان پیچھے لگ کے حرام نہ کمایا جے حلال کھایا جے اور اگلی آیت دوسری آیت اس رکوع دے اندر اے دے چ رب نے کل کائنات دے انساناں نو خطاب کیتا ہے نا اے جڑی آیت ہے نا اے دے چ بالخصوص رب نے اپنے نو خطاب کیتا ہے اپنے نو اوے اپنے نو رب دے اپنے کون نے والا اوے اسی ہاں ہے ہو کہ نہیں تے چاکا کیڑی گل دا جی اوے اللہ نال تعلق بنانے چاکا کیڑی گل دا آکھو اسی رب دے اپنے اسی او دے ہاں وہ ساڈے کول او دے تو علاوہ ہے جے کوئی لوکاں نے بنائے نے او فلانا اے کر سکدا ہے فلانا اے کر سکدا ہے او منڈے دیندا او کڑیاں دیندا ہے او ڈبیاں بیڑیاں تار دیندا ہے او دکاناں فیکٹریاں چلا دیندا ہے ساڈے کول او دے تو علاوہ ہے کوئی نہیں اسی آنے جو بھی کردا ہے اللہ ہی کردا ہے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکدا رب تو علاوہ نہ کوئی دے سکدا ہے نہ کوئی لے سکدا ہے یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے ساڈا تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اس واسطے اسی او دے ہاں او ساڈے اور کل قیامت نو بھی انشاءاللہ مول پہ جانا ہے آنکھوں والا کیویں حدیث وچ آندا ہے قیامت والے دن اللہ نے فرمانا ہے اور جیڑا جیدا پیروکار سی او دے پیچھے لگ پوے جیڑا جیدا پیروکار سی او دے پیچھے لگ پوے لوگ جیدے پیروی جیدے عبادت دنیا چ کردے نے نا جیدے پیچھے لگے نے قیامت والے دن او دے پیچھے لگ پین گے تے ایک جماعت اوتھے ہی کھلوتی رہے گی اللہ فرمان گے تسی نہیں کہے آندے نے ساڈا ایک اللہ ہے اساں ساری عمر او دی بس پوجا کیتی ہے تے اسی تو او دے انتظار وچ او آئے گا اساں او دے پیچھے جانا ہائے 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 پھر اللہ کہے گا او میں ہی او تسی میرے ہو آ جاؤ میرے نال او انشاءاللہ قیامت نو مل پے گا رب دا بنندا اس واسطے آؤ لوگو رب دے بن جاؤ کدے بن جاؤ رب دے چھڑ دیو ایرے گہرے نتھو خیرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سارے اختیار میرے کلے اللہ کول نے آؤ رب دے پیچھے لگ جاؤ قیامت والے دن دا مل پے گا انشاءاللہ تے رب اپنے انو خطاب کرتا ہے او میرے ہو اللہ کی حکم ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون او ایمان والیو اللہ کی حکم ہے او میرے ہو اللہ کی حکم ہے او مینو منن والے ہو اللہ کی حکم ہے او میرے رسول دے پیروکار ہو اللہ کی حکم ہے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم جیڑا رزق طیب حلال اساں تانوں دتے ہوئی کھایا جے رزق حرام نہ کھایا جے رزق حلال ہی کھایا جے رزق طیب ہی کھایا جے ناپاک رزق نہ کھایا جے حرام رزق نہ کھایا جے واشکروا للہ اللہ دا شکر ادا کریا جے اگے گل مکائی کتھے بے رب نے ان کنتم ایاہ تعبدون
اگر تسی خاص اللہ دی عبادت کردے ہو تے پھر رزق حلال تے پکیزہ ہی کھایا جے۔ اللہ میں پھر پوچھنا ماں تو اس آیت دے اندر ایمان والے نو آکھیا ہے رزق طیب کھایا جے، حلال کھایا جے، پکیزہ کھایا جے تے اللہ دا شکر ادا کریا جے۔ اگر تسی اللہ دی عبادت کردے ہو، اللہ تو اپنی عبادت تے رزق حلال نو ایک آیت تے کٹھیاں کیوں فرمایا ہے، ایک حکم تے جمع کیوں کیتا ہے؟ فرمایا اس واسطے رزق حلال ہوئے گا تے عبادت قبول ہوئے گی، رزق حرام ہوئے گا تے عبادت قبول نہیں جے ہونی۔ اس واسطے میں عبادت نو تے رزق نو، رزق حلال نو ایک آیت جمع فرما دیتا ہے۔ او ایمان والے ہو، رب مینوں تانوں کہہ رہا سی انشاءاللہ ایمان والے ہاں، او ایمان والے ہو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جیڑا تانوں طیب تے حلال رزق اساں دیتا ہے او ہی کھایا جے تے کھا کے واشکروا للہ، رب دا شکر ادا کرے جے اللہ تیرا شکر ہے تو سانو حلال کھوایا ہے، ربا تیرا شکر ہے تو سانو حرام تو بچایا ہے، ربا تیرا شکر تھوڑا کھا لواں حلال کھاواں گے، تھوڑا پا لواں گے حلال پاواں گے، تھوڑا ورت لواں گے حلال ورتاں گے، حرام دے نیڑے نہیں جاواں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ ساڈے سونے رب دا سانو حکم ہے، ساڈے سونے رب دا سانو آرڈر ہے حرام دے نیڑے نہ جایا جے، حلال کھایا جے۔ یہ آیتاں سنیاں جے، آیتاں اور بھی رہے پر میں چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے میں دو چار حدیثاں بھی سنانا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، روایت جڑی میں سنا لگا صحیح مسلم دی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے ان اللہ طیب، لفظاں تے غور کرنا، لفظاں تے میرا دعویٰ ہے پاویں تسی عربی نہیں جاندے پر لفظاں تے غور کرو، اللہ ادھا مفہوم اونجی سمجھ عطا فرما دیندے نے، ادھا مفہوم اونجی سمجھا دیندے نے، اے اعجاز ہے قرآن تے حدیث دا۔ فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا بے شک اللہ طیب ہے، بے شک اللہ طیب میں نے پاک، اور طیب میں نے بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، او طیبی قبول کر دے، او طیب ہے تے طیبی قبول کر دے، نہ پاک قبول حرام قبول، پاویں تو لکھاں روپیہ زکات دے جے حرام دا پیسہ تے قبول، پاویں تو مسیتاں بنوا دے حرام دا پیسہ تے قبول، پاویں تو جناب وڈے وڈے مدرسے چلا حرام دا پیسہ تے قبول۔ ایک کنے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل فرما کے نا تے میرے نبی فرماندے نے دلیل دیاں، اور دلیل ایک حدیثاں سنا کے گل کر کے تے دلیل دینا یہ ساڈے سونے نبی دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی گل کرنے کیوں دلیل دینے ہیں؟ کدی قرآن دی اے سنانے ہیں، کدی حدیث رسول سنانے ہیں، کیوں؟ کیونکہ گل ساڈی اپنی ہے ہی نہیں، گل اللہ دی ہے اور رسول دی ہے۔ اہل حدیثاں کول گل اللہ دی ہے تے رسول دی ہے، اپنی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی بھی فرماندے نے میں گل کیتی ہے اللہ طیب ہے تے قبول بھی طیب شے ہی کردا ہے، تے فرمایا میں دلیل دیاں جی اللہ دے نبی دلیل کی ہے، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اس گل دا حکم اپنے رسولاں نو بھی دیتا ہے۔ دلیل ہے کہ اللہ نے حلال تے طیب مال کھان دا حکم کنہاں نو دیتا ہے؟ رسولاں نو، تے جیڑی گل دا حکم رسولاں نو دیتا جا رہا ہے امت وہ تو مستثنا والا کیویں ہو سکتی ہے؟ اللہ دے نبی کیڑا حکم دیتا ہے رسولاں نو؟ پھر وہی آیت آپ نے پڑھی جڑی میں سنا چکے ہاں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولو حلال تے طیب مال کھایا جے، تے نال ہی آپ فرماندے نے رب نے ایمان والیاں نو بھی حکم دیتا ہے، تے ایت کیڑی پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اور ایمان والے پکیزہ رزق کھایا جے. اے دوویں ایتاں پڑھ کے نا تے پھر میرے نبی فرماندے نے ہن میں تانوں ذرا گل کھول کے سمجھاواں جی اللہ دے رسول. ثم ذکر الرجل, پھر نبی پاک نے ایک بندے دا ذکر فرمایا. وہ بندہ کی کردا ہے؟ یطیل السفر, لمبا سفر کردا ہے. کیڑا؟ پاکستانوں ٹریا ہے, ہندوستانوں ٹریا ہے, ناروے تو ٹریا ہے, انگلینڈ تو ٹریا ہے, اور جناب چائنا تو ٹریا ہے, امریکہ تو ٹریا ہے. 7-7 8-8 گھنٹے دی فلائٹ تے آ رہے ہیں, لمبا سفر کر رہے ہیں, ہفتے 2 ہفتے بحری جہاز سے سفر کر کے جا رہے ہیں, لمبا سفر کر رہے ہیں. یطیل السفر, لمبا سفر کردا ہے. اشعثا اغبرا, لمبے سفر دی وجہ تو اے کپڑے پھٹ جاندے نے, بوسیدہ ہو جاندے نے, مٹی کٹے نال بھر جاندے نے, اے والاں چ بھی مٹی کٹا پہ جاندا ہے, اے دا سر بھی گندا ہو جاندا ہے, چہرہ پہچانیا ہی نہیں جاندا. ہیں جی ہو رہے ہو کہ پاکستان کی سڑک تو لنگ گیا ہونا جتھے دھوڑی دھوڑ مٹی مٹی ہے, اے سر بھی نہیں پہچانیا جاندا, چہرہ بھی نہیں پہچان, اینی مٹی پہ گئی ہے, داڑھی چ بھی مٹی, سر چ بھی مٹی, کپڑیاں تے بھی مٹی, کپڑے بسیدہ ہو گئے نے. کئی ہفتیاں دا کئی مہینیاں دا سفر دے وے, اے سفر در سفر کردا جا رہا ہے. اللہ کتھے جا رہے ہیں؟ فرمایا رب دے گھر جا رہے ہیں, عمرہ کرن جا رہے ہیں, حج کرن جا رہے ہیں, طواف بیت اللہ کرن جا رہے ہیں. تے پہنچ جاندا ہے تے یمد یدیہ الی السماء, انج کر کے ہاتھ آسمان وال اٹھا لیندا ہے تے آندا یا رب یا رب, اے میرے ربا اے میرے ربا. اگوں آواز آندی او ظالما مطعمہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اور تیرا کھانا حرام دی کمائی دا, تیرا پینا حرام دی کمائی دا, تیرا لباس حرام دی کمائی دا, تیری صبح دوپہر شام دی غذا حرام دی کمائی دی. فأنا يستجاب لذلك, دس تیریاں میں پکاراں کیویں قبول کراں, اور تیریاں دعاواں میں کیویں قبول کراں, تیرے حج میں کیویں قبول کراں, تیرے عمرے میں کیویں قبول کراں, تیریاں نمازاں میں کیویں قبول کراں. اور تیرے جسم دا انگ انگ لو لو حرام دی کمائی تو بنے, تیرے جسم دے لباس حرام دی کمائی دے, تیرے سفر دے اخراجات حرام دی کمائی دے نے, تیرا پینا حرام دی کمائی دا, تیرا کھانا حرام دی کمائی دا. فانا یستجاب لذالک, اور دس میں تیریاں عبادتاں کیویں قبول کراں. صحیح مسلم دی روایت, میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. اگلی روایت سنو, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے, حضرت جابر راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به. میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو, جیڑا گوشت لحمن, جیڑا گوشت سحت حرام دی کمائی نال پلے ہے, جیڑا گوشت جیڑا جسم حرام دی کمائی نال پلے ہے, لا يدخل الجنہ, جنت دے داخل نہیں ہو سکے گا. اور میرا فتویٰ نہیں, امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا گوشت, جیڑا تیرے ریشے جسم دے, تیرے اعضاء حرام دی کمائی نال پلے نے, جنت دے داخل نہیں ہو سکتے. اور آپ فرماندے نے وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. فرمایا حرام کمائی نال پلن والے گوشت دا حق وے کہ وہ جہنم میں جی جائے, اولا بہی او دے لائق وے کو کتھے جائے, آگے جو جائے, جہنم میں جو جائے. اے محمد رسول اللہ دا فتوی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنو, حضرت ابو بکر صدیق
آکھو آکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور گج کے رضی اللہ آکھیا کرو تاکہ ابو بکر صدیق دے دشمن غش کھا کے ڈک پین. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نا انہاں دے ایک غلام نے نوکر نے لیا کے دودھ دا پیالہ دیتا. آ ویکھیا جے ذرا ساڈے کول بہانے بڑے، او جی مولوی جی مینوں پتہ نہیں سی تے میں کھا بیٹھا تے ہن تے پھر خیر صلاح ہے نا، اور تو خیر صلاح نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کول غلام پیالہ دودھ دا لے کے آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. تے پین تو بعد خیال آیا یہ تو میں پوچھیا ہی نہیں کہ آندا کتھوں ہی، یہ تے پوچھنا چاہیے سی. فرمایا او کتھوں لے کے آیا ہے؟ آندا جی دور جہالت وچ جدوں حالے مسلمان نہیں سا ہویا تے ایک جگہ تو لنگنا سا پیا تے میں ایک بندے دا ایویں ہی ٹیوا لایا، میرے کول علم شلم کوئی نہیں، ایویں ہی میں لنگدیاں ٹیوا لایا تے اللہ دی قدرت میرا ٹیوا پورا ہو گیا ہے. تے اج میں لنگ رہا سا، انہیں مینوں آواز ماری، انہیں آکھیا تو اینے سال پہلا ٹیوا لایا سی، اور نجومیاں کول جان والے ہو، اور کہانا کول جا کے ٹیوے لوان والے ہو، ہاتھ وکھا وکھا کے تے انہاں کول قسمتاں دے حال پوچھن والے ہو. سنا ذرا توجہ فرمانا. حضرت جی او کاہن تے میں اوتھے جاندیاں ٹیوا لایا، او دا ٹیوا جڑا لایا سی پورا ہو گیا ہے. اج نے بلا کے مینوں آکھیا او تیرا لایا ٹیوا پورا ہو گیا، میں بڑا خوش ہاں. اے دودھ دا پیالہ میں تینوں او دا انعام دے رہا ہاں، مبارک دے رہا ہاں، تیرا ٹیوا پورا ہو گیا ہے. تے میں آکھیا میں کی پینا ہے؟ میں اپنے مالک ابو بکر نو پہلا دیاں رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر نے جدوں یہ گل سنی انگلی حلقے وچ مار کے سارا دودھ الٹی کر چھڑیا. سارا دودھ ابو بکر نے اے نہیں آکھیا چل ہن پی لیا تے خیر صلاح ہے. ہن اسی وڈے وڈے مگرمچھ کھا کے بھی آنے ہیں، چلو ہن کھا لیا تے مچھیاں نہیں مگرمچھ کھا کے ہن کھا لیا تے خیر صلاح ہے. حضرت ابو بکر نے انگلی مار کے دودھ کٹ دیتا. لوگ پریشان حیران کہ پی رہا سی تے ہن کیڑی گل سی نہ کٹ دے والا. فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو سنیا، آپ نے فرمایا سی لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جیڑا جسم حرام کمائی نال غذا پائے گا وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا. اور ڈالراں پیچھے اپنا ایمان بیچن والےو خدا دا خوف کرو. ایتھے رہنا جے کہ مرنا بھی ہے جے، رب دے سامنے پیش نہیں دے ہونا. اور سودی کاروبار کرنے والے ہو، سود کھان والے ہو، اللہ کو لو ڈر جاؤ. سود بھی حرام، سود بولو حرام. رب نے کیا کیا قرآن الذین پہلا کیا کیا یا ایوہ الذین آمنوا، پھر خطاب اپنے انو او میرے ہو او ایمان والے ہو. اللہ کی حکم ہے فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھایا جے. بولو سود. رب کو کڈے پیار نہ لاندا او میرے ہو او اپنے ہو. سود اسی او نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے چلتا ہے. سود تو بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، سود تو بغیر دنیا نہیں چلتی، تو میں کیویں چل سکنا؟ چلتا ہے ٹھیک ہے. تو پھر کئی نا حدیثاں سناندے نے او جی نبی پاک نے فرمایا نہیں سی قیامت دے نیڑے سود دا دھواں ہر بندے دے ناکے وچ پہنچے گا؟ فرمایا سی کہ نہیں؟ میں کیا فرمایا سی. تو پھر جی ہن پھر کی کریے، پھر مجبور ہاں. میں کیا جتھے تو مجبور ہیں اوتھے رب بھی پکڑ نہیں کرے گا. حکومت تینوں اگر کسی سودی معاملے چ زبردستی تینوں تکیل دیے تو لاچار بے بس ہے، اوتھے رب بھی تیرا مواخذہ نہیں کرے گا. تے اے تینوں حکومت نے آ کے آکھیا لاکھ روپیہ قرضہ دے کے 1.25 لاکھ واپس لے. اے تینوں حکومت نے آ کے آکھیا تو نقد تے ادھار وچ فرق کر کے قسطاں دے سودے دے کے سود کھا. کھانا آپے پانا حکومت میں تے رب نال فراڈی لائی یار، رب نو پتا نہیں. رب آندا او میرے ہو
او اپنے ہو او بینکاں چ پیسے جمع کرا کے سود کھان والے ہو تے قسطاں دے کاروبار کر کے سود کھان والے ہو تے انشورنس کمپنی جو پیسے جمع کرا کے سود کھان والے ہو تے جوئے کھیڈن والے ہو اے ایمان والے ہو لا تاکلوا الربا اور سود نہ کھایا جے اے رب حکم دے رہے اپنے انو اللہ سانو اپنے دی منن دی توفیق عطا فرمائے تے اگے کی آگیا دوجے مقام دے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا جڑے لوگ سود کھاندے نے ایک قیامت والے دن اپنے پیراں تے کھلو قیامت نو تے کھلو نہیں سکن گے دنیا بھی نہیں کھلو سکن گے. اور جاؤ میں دعوے نال کہنا جڑے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرو. اللہ ذوالجلال دی قسم اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں مہینے نو نہیں سال نو نہیں 10 نو نہیں 20 نو نہیں ایک وقت آئے گا سودی کاروبار کرنے والا تباہ ہوئے گا برباد ہوئے گا. آج تسی پھسے ہو کہ نہیں اور پورا پاکستان قرضیاں تھلے پھسے آئے کہ نہیں بول دے نہیں ہو سارے مقروض ہو نا. ساڑیاں حکومتاں نے جمن والے بال نو پہلے دن میں کی کر چھڑے ہے مقروض. IMF دا مقروض ہے میں کہ نہیں اسی سارے ایک کیوں والا اور جدوں دا پاکستان بنے ہیں ادوں دے قرضے جڑے لے نے اج تک سود ہی نہیں مکا. سود در سود دے رہے ہیں سود در سود دے رہے ہیں اصل رقم اوتھے ہی ہے سود در سود دے رہے ہیں سود در سود. اور او دا نتیجہ پتہ کی نکلے ہے اج کھان نو آٹا نہیں لب رہا. لوگ آٹے پیچھے مر نہیں رہے لوکاں کول کھان نو 2 وقت دی روٹی میسر نہیں. یہ جیڑا نقصان ہے تباہی ہے بربادی ہے. اچھا فصلاں پکیاں نے فصلاں اور گندم تیاری دے قریب ہے لے بارشاں ہو رہی نہیں رب آندا سام کے وکھا اگوں آٹا لبدا نہیں پچھوں میں پیدا نہیں ہون دینا. ہو رہا نہیں کہ نہیں ہو رہا. میں پرسوں چک بیگ گیا جنازہ پڑھان اوتھے میں فصلاں دے کولوں گزریا تو ساریاں لمیاں پئیاں تو میں پوچھے انہاں نوں کی ہویا آندے نے میہ پیا ہے اور لمیاں بہ گئیاں. اوے رب دی رحمت ہے کہ عذاب ہے بول دے نہیں ہو یار. یہ کیوں آیا ہے اس وجہ تو آیا نالے اسی حرام کھانے ہاں تے نالے انہوں حلال کرن دیاں دلیلاں کھڑنے ہاں ڈبل جرم کرنے ہاں. ایک حرام کھانے ہاں ایک حرام نو حلال کرن دیاں دلیلاں کھڑنے ہاں. فرمایا سود کھان والے کدی پیراں تے کھلو لو 75 سال ہو گئے جے کھلوتے ہو پیراں تے اج بھی IMF دے قرضیاں تھلے دبے ہو. اے جے سود دا نقصان اللہ سانو سود دی لعنت تو محفوظ فرما لے. اور اگر رب نے کیا کیا ایمان والے ہو میرے ہو اللہ کی حکم ہے فرمایا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ. وذروا البیع یہ تو پہلا جڑا سودی کاروبار کردے سو چھڑ دیو ہن چھڑ دیو. اللہ جے نہ چھڑیے تھے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تساں سودی لین دین نہ چھڑیا تے پھر میرے تے میرے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ. کیوں جی اللہ نال جنگ کون کردا ہے مسلمان مومن بے ایمان کردا ہے نا کافر کردا ہے نا. رسول دے خلاف جنگ کون کردا ہے بے ایمان کافر ہی کرتا ہے نا. فرمایا جے سود نہیں جے چھڑنا پھر اللہ تے دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ. اعلان جنگ ہے اللہ دی طرفوں. تے حدیث سن لو تے بات مقاما میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی نے فرماندے نے من اشترا ثوبا بعشرۃ دراہم وفی درہم حرام لم يقبل اللہ له صلاۃ ما دام علیہ. اے حرام مال دے والے نال حضرت عبداللہ بن عمر اللہ دے نبی کو بیان کرتے نے فرماندے نے جیڑا بندہ 10 درہم دا کپڑا خرید ہے, تسی اپنا پیسہ لا لو نا, چلو 10 روپیے کر لو یا 10 100 کر لو, 1000 روپیے دا کپڑا خرید ہے, کنے روپیے دا 1000 روپیے دا کپڑا خرید ہے, او دے چ 1 روپیہ حرام دا, او دے وچ 999 حلال دے تے 1 بولو بولو 1. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے کنا نے نبی پاک کو سنیا جب تک وہ کپڑا او دے جسم تے رہے گا اللہ او دی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرے گا. لیندا پھر ڈالر, کما پاؤنڈ, کھا سود حرام کھا تے روزے بھی رکھ, نمازاں بھی پڑھ, سارا کچھ اتھے رہ جا نہیں, نہ نمازاں کم ہونی نہ روزے کم ہونے. 10 درہم دا کپڑا خرید دے, 1 درہم حرام دا, 9 حلال دے, پر میں جب تک وہ کپڑا او دے جسم تے رہے گا او دی نماز اللہ دیا قبول نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. فرمایا اللہ دے نبی نے لعنت فرمائیے, کی فرمائیے, لعنت فرمائی کدے ہوتے آکل الربا سود کھان والے ہوتے, وموکلہ سود کھلان والے ہوتے, کھان والے تے بھی لعنت ہے, کھوان والے تے بھی لعنت ہے, وکاتبہ تے جڑا انہوں لکھ دے نوٹ کر دے وہ دے تے بھی لعنت ہے, وشاہدائی جڑے سودی کاروبار تے گواہ بن دے نے انہاں تے بھی لعنت ہے. اللہ دے نبی کھان والا چوکھا لعنتی ہوئے گا, لکھن والا تھوڑا ہوئے گا, گواہی دین والا تھوڑا ہوئے گا, کھلان والا تے کھان والا چوکا ہوئے گا. فرمایا نہیں, کالا وہم سواؤن, فرمایا کھان والا کھلان والا لکھن والا تے گواہی دین والا اے سارے لعنت جو برابر دے شریک نے. جنی کھان والے تے لعنت اونی کھوان والے تے, اونی لکھن والے تے, اونی گواہی دین والے تے. تے لعنتاں لے کے تے سانو رحمت کتھوں لبنی ہے, لینے لانتا ماں تے امید رحمت دی رکھنے یا. آخری حدیث میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ بیان کردے نے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم ربن یاکلها الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیت. مسند احمد دارقطنی دی روایت ہے. فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جان دیاں بوجھ دیاں 1 درہم سود دا کھاندا ہے. کنے درہم؟ 1 درہم سود دا کھاندا ہے, 1 روپیہ سود دا کھاندا ہے, جان دیاں بوجھ, انہوں پتہ ہے کہ سود ہے, سود دا جان دیاں بوجھ دیاں 1 درہم کھاندا ہے. فرمایا اشد من 36 زنیتن, او 36 وار زنا کرن نالوں میں زیادہ سخت جرم ہے. 36 وار زنا کرن نالوں میں زیادہ سخت جرم ہے جیڑا 1 درہم سود دا کھاندا ہے تے جڑا سویرے دوپہر شام سود کھا رہا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا سود دے 70 درجے نے. کنے؟ فرمایا اونا جو سب تو چھوٹے درجے دا گناہ اے وے انجے جمیں بندہ اپنی ماں نال بدکاری کرتا ہے. اللہ منت وانو حرام تو بچا لے, اللہ حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے. حلال کھاؤ گے تے عبادتاں قبول جائے, حرام کھایا عبادتاں قبول. اے عنوان سی, میں ٹائم پاویں تھوڑا اتے لے گیا لیکن انہوں امید ہے کہ انشاءاللہ جنہیں آج دا جمعہ سنے ہیں ان اے نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. انشاءاللہ اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک. والنجم إذا غوى